آج کے ویڈیو میں ایک انتہائی اہم سوال کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے، اور وہ سوال یہ ہے کہ کھانے کے بعد نیند کا آنا کس بات کی علامت ہے۔ اکثر لوگ اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ شکایت کرتے ہیں کہ انہیں کھانے کے بعد نیند آنے لگتی ہے، اور وہ اس بات کو مختلف مسائل کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کھانے کے بعد نیند آنا کیسا ہے۔ تو اس بارے میں ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ نیند کی کمی سے آپ پر کون کون سے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور نیند کی کمی کا علاج آپ کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ ویڈیو نہایت اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا اسے سکپ مت کیجیے گا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مکتب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ نیند کا آنا انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، اور اگر رات کی نیند پوری نہ ہو تو آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کھانے کے بعد نیند آنے پر بات کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ نیند کی کمی یا نیند کے نہ آنے سے آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یاد رہے کہ نیند کی کمی سب سے پہلے آنکھوں کی بینائی کو متاثر کرتی ہے۔ مناسب نیند نہ لینے سے آنکھوں میں دھندلا پن اور ایک کی بجائے دو کا نظر آنا جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ وقت آپ جاگتے ہیں اتنا ہی آپ کی بینائی کے خراب ہونے کا خطرہ بڑھتا ہے، جبکہ وہم لاحق ہونے کے خطرات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نیند کی کمی سر درد کا باعث بھی بنتی ہے، اور مناسب نیند نہ لینے سے آدھے سر کے درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ خراٹے لینے والوں میں 36 سے 58% افراد صبح سر درد کا شکار ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیند کی کمی کی وجہ سے عام طور پر جذباتی پن کی شکایت ہو جاتی ہے، اور چڑچڑے پن میں اضافہ بھی ہونے لگتا ہے۔ کچھ طبی تحقیقات کے مطابق نیند کے متاثر ہونے کی وجہ سے منفی جذبات بڑھتے ہیں، اور روزمرہ اور خاص طور پر دفتری کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق نیند کم لینے کی وجہ سے جسم میں ہارمونز کے اندر توازن بگڑنے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں بھوک زیادہ لگتی ہے، اور انسان کا زیادہ کیلوریز والی غذا کھانے کا دل کرتا ہے، جبکہ بھوک کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح زیادہ کیلوریز والی چیزیں کھانے کی وجہ سے وزن تیزی سے بڑھنے لگتا ہے، جبکہ ہر وقت تھکاوٹ کا احساس بھی رہتا ہے۔ دوستو، مکمل اور بھرپور نیند نہ لینے کی وجہ سے پڑھنے اور سننے میں توجہ مرکوز کرنے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ ذہنی طور پر ہوشیار اور چوکنا رہنا چاہتے ہیں تو مکمل نیند لیں، ورنہ سارا دن غنودگی طاری رہ سکتی ہے، جس کی وجہ سے مختلف سرگرمیاں انجام دینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ایسے افراد جو صرف 4 گھنٹے سوتے ہیں ان کی دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے، جبکہ جسم میں ایسے پروٹین کا ذخیرہ ہونے لگتا ہے جو دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھا دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ جسمانی دفاعی نظام کو صحت مند بنانے کے لیے نیند بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر آپ مکمل نیند لے رہے ہیں تو زخم پر جلد انفیکشن نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نیند کی کمی کے شکار ہیں تو جراثیم آسانی کے ساتھ زخم پر انفیکشن کا سبب بن سکتے ہیں۔ دوستو، ہمارا جسم نیند کے دوران میٹابولزم میں آنے والی خرابیوں کو دور کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس زیادہ جاگنے کی صورت میں انسولین کی حساسیت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ذیابیطس ٹائپ 2 کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ نیند میں اضافے کی مدد سے ذیابیطس کا خطرہ کم کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ نامکمل نیند ان بیماریوں کے خطرات کو بڑھا دیتی ہے، لیکن نیند کی کمی کی علامات کو آسانی کے ساتھ گھریلو علاج کی مدد سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ یہ علاج کیسے اور کن چیزوں کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، یہ بتانے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کھانے کے بعد نیند کا آنا کس چیز کی علامت ہے۔ تو دوستو، ایسے لوگ جن کو کھانے کے بعد نیند آتی ہے اور ان کا سونے کو جی کرتا ہے، تو انہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد نیند کا آنا اچھی صحت کی علامت ہے۔ جو لوگ اس بات کو جسمانی یا صحت کے مسائل کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ غلط ہیں، بلکہ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر سونا تو سنت بھی ہے، کیونکہ اس کو کیلولا کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو کھانے کے بعد نیند آتی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا،
बल्कि दोपहर को कोशिश किया करें कि थोड़ी देर के लिए सुन्नत के इत्तबा में आराम कर लिया करें। चलिए अब आपको बताते हैं कि नींद की कमी का इलाज आप अपने घर पर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी नींद की कमी का शिकार हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ये घरेलू इलाज आपने अपने घर में आजमाने हैं। आपका मसला इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हल हो जाएगा। पहला इलाज है बादाम के ज़रिए। याद रहे कि बादाम मैग्नीशियम से भरपूर खुश्क मेवा है। मैग्नीशियम हड्डियों की सेहत और अच्छी नींद के लिए ज़रूरी होता है। जब जिस्म में मैग्नीशियम की मिकदार कम होती है तो सोने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ज़्यादा देर करवटें बदलना पड़ती हैं। जबकि रोज़ाना बादाम इस्तेमाल करने से जिस्म को मतलूबा मिकदार में मैग्नीशियम हासिल होता है, जिससे नींद आसानी के साथ आती है। दूसरी चीज़ है चीनी। चीनी के इस्तेमाल से ब्लड शुगर और इंसुलिन में कुदरती तौर पर इजाफा होता है, जिसकी वजह से कम वक्त में सोने में मदद मिलती है। ज़ियाबीतस के मरीज़ चीनी को अपने मुआलिज के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगली चीज़ बाबूना और सब्ज़ चाय है। सब्ज़ चाय को दिमाग की सेहत बेहतर बनाने के लिए अहम समझा जाता है, ताहम अगर इसको सोने से 1 घंटा कबल इस्तेमाल कर लिया जाए तो पुरसुकून नींद आती है। इसके साथ साथ बाबूना की चाय भी पुरसुकून नींद में मदद फराहम करती है। बाबूना एक फूलनुमा जड़ी बूटी होती है। इसके पत्ते पीले और सफ़ेद रंग के होते हैं। दोस्तों, शहद भी इस मकसद के लिए मुफीद है। अगर आप भी पुरसुकून नींद से लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो सोने से 1 घंटा कबल 1 चम्मच शहद इस्तेमाल कर लें। शहद में ऐसे अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो नींद का मयार बेहतर बनाता है। शहद में मौजूद मिठास इंसुलिन की सतह को बढ़ा देती है, जिससे अमाइनो एसिड आसानी के साथ दिमाग में दाखिल होता है। इसके अलावा खुश्क आलू बुखारे में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन B6 समेत दूसरे ग़िज़ाई अज्जा मेलाटोनिन को हरकत में लाकर सोने में मदद देते हैं। पुरसुकून नींद के लिए सोने से आधा घंटा कबल इसे खा लें। दोस्तों, गर्म दूध भी सोने में मददगार साबित हो सकता है और दूध से बनी हुई दूसरी चीज़ें भी अच्छी नींद में मदद फराहम करती हैं। पनीर में मौजूद कैल्शियम दिमाग में मौजूद नींद को बेहतर बनाने वाले हार्मोन्स मेलाटोनिन को हरकत में लाता है, जिससे नींद में बेहतरी आती है। इसी तरह केले अमाइनो एसिड्स के साथ साथ मैग्नीशियम से भी भरपूर होते हैं। ये दोनों अज्जा नींद को बेहतर बनाने वाले हार्मोन्स के बनने के लिए ज़रूरी होते हैं। इस फल में 90% तक कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होती हैं, जिससे पेट के भरे रहने का एहसास होता है। माहिरीन के मुताबिक सफ़ेद चावलों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी मिकदार में पाया जाता है, जो जल्द सोने में मुफीद साबित हो सकता है। आम तौर पर जो लोग सफ़ेद चावल खाकर लेटते हैं, उन्हें नींद के लिए ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले आपने वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना है, ताकि बाकी बहन भाई भी इस मालूमात से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।